تو نوح علیہ السلام کی بھی اللہ ساری کہانی سنا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے میرے مولا دن کو بھی پھرا اور رات کو بھی پھرا۔ صرف تقریر کر نہیں آتا تھا جمعے کی تقریر کی، جیسے ہمارے خطیب حضرات، جیسے ہمارے علماء حضرات تقریر کی اور گھر میں گئے، تقریر کی اور اندر گئے ہیں، استاد جی نے سبق پڑھایا اور اندر گئے۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ نہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے مولا میرے لیے دن نہ تھا، رات نہ تھی، میں تو تیرے پیغام کو لے کر چکی کی طرح گھومتا رہا، پہیے کی طرح گھومتا رہا، لیل و نہار کی طرح میری گردش، جیسے دن کو قرار نہیں رات کو قرار نہیں۔ میرے مولا مجھے بھی نہ دن میں قرار تھا نہ رات میں قرار تھا، میں بھی ڈھلتا رہا اور چلتا رہا، رات ڈھلی میں بھی ڈھلا، دن آیا میں بھی آیا، لیکن آگے جواب کیا؟ اب تم لوگ سن رہے میں سنا رہا ہوں، اور تم سارے یوں کر کے بیٹھ جاؤ تو میں تو کہوں گا چلو بھائی بس بیان ختم، بولو کون تیار۔ اور اگر آپ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں بجائے بیان کرنے کو الٹا آپ پہ اور چڑھائی شروع، بڑے بدتمیز لوگ ہو، بڑے بیوقوف لوگ ہو، اور دیکھتے نہیں میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم منہ ادھر کر کے بیٹھے ہو۔ ذرا نوح کی تو سنو، 950 سال جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ کتنے دھن والا تھا، کتنے جگر والا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب ان سے بات شروع کرتا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتا۔ اب تم سارے یوں کر کے بیٹھو، میں بول سکتا ہوں، میری طاقت ہے کہ میں اس کے بعد بولوں۔ صرف بولتے نہیں، یہ نہیں کرتے، بلکہ کپڑا اٹھاتے تھے، یہ سر پہ کپڑا اور یوں کان میں، نہیں سنیں گے تیری۔ واہ واہ، کیا کمال ہے نبیوں کا، نبیوں کی سب سے خیر، نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے۔ تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے، کانوں میں انگلیاں، چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے، اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو، تیرے پیغام کو سنایا۔ واسررت لہم اسرارا، پھر میں ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کے میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا۔ میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا۔ اللہ کو دیکھو، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا، آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے۔ ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا، وہ کپاس کا نا مجنون ہے، اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر توڑی خیر نہیں، 2 گھنٹے دا لیکچر سنے بغیر تسی نہیں اٹھ سکتے ہو، شروع ہو جائے گا پھر۔ ہائے، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، او میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، وہ بڑا کریم غفور و رحیم۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی، وقت نہیں ہوگا تو ٹل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری اولاد، دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی، مال ہو اور مصیبتیں ہوں تو برباد ہوگی زندگی۔ تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی نوح علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین، مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، نہریں بھی بہیں گی، باغات بھی ہوں گے،
ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. ارے اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی قدر پہچانو، وہ تمہارا خالق ہے. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یہ 7 آسمان تو دیکھو. وجعل القمر فیہن نورا، اس میں تم چاند کو دیکھو. وجعل الشمس سراجا، ذرا سورج کا چراغ تو دیکھو، چاند کا نور تو دیکھو، اس زمین کا فرش تو دیکھو، اس میں اپنا نکلنا تو دیکھو، اس میں مر کے لوٹنا تو دیکھو. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے چل رہی ہے. اوپر زندہ ہیں، نیچے مردہ ہیں. 3-4 دن پہلے مجھے ایک آدمی، یہ جو بلدیات وغیرہ کے جاننے والے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے. 38 کروڑ. اور لاہور بھی قائم ہے، زیر زمین بھی قائم ہے. اوپر زندہ چلیں، نیچے مردہ رہیں. یہ زمین دیکھو اپنے رب کی. یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ، اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ، اور اس پر گٹار پکڑ کے ناچو، اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں، اور شراب کا دور چلے، اور زنا کے اڈے قائم ہوں، اور جوئے کے اڈے قائم ہوں، اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے. یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی. اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو. سیدھے ربنا، یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے. جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے. مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی. وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا. اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے. قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی، کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو. سنو حق والوں نے علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا. تو ٹھیک ہے، ہو گیا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا. انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی،
शैतान कुफर का दाई, उसके शतूड़े कुफर के दाई, उनका सिला क्या है? इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तुम पर मेरी लानत, तुम पर मेरी लानत, तुम्हारे साथियों पर मेरी लानत, बातिल के फैलाने वालों पर अल्लाह की लानत, और जो हक की दावत देने वाले हैं उनके लिए क्या है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम खपे तो अल्लाह ने कहा, नूह मेरा तुझ पे सलाम हो। एक तरफ लानत आ रही, एक तरफ सलाम आ रहा है, नूह मेरा तुम पे सलाम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जल उठे, अल्लाह ने बचाया, तो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम मेरा तुम पे सलाम हो। मूसा व हारून अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियों की तारीख लिख दी, तारीख और धरती के सफ़हात पर, तो अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों को सलाम पेश किया, सलामुन अला मूसा व हारून। इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान नहीं सुना था, कुरान नहीं सुना था, लेकिन कोई होगी जबरदस्त जो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इलियासीन, ए इलियास मेरा तुम पे सलाम हो। फिर अल्लाह ने सारे नबियों को अपने सलाम की छांव में ले लिया, का वसलामुन अलल मुरसलीन, वसलामुन अलल मुरसलीन, ए मेरे रसूलो, ए मेरे नबियो, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर इस अपने नबी की सुन लो, जब हमारे नबी पे सलाम का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने सलामुन अला मुहम्मद नहीं फरमाया, जैसे और नबियों पे सलाम है, सलामुन अला नूह, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, तो अल्लाह ताला फरमाते सलामुन अला मुहम्मद। ठीक, तो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, तो अल्लाह फरमाते सलामुन अला अहमद, सलामुन अला नबील उम्मी। नहीं 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 नहीं, आपकी शान जुदा, आप पे सलाम जुदा, आपका मर्तबा सिवा, आपका सलाम दरूद व सलाम भी सिवा। अल्लाह ताला ने अपनी जात से बात को शुरू किया, इन्नल्लाह, अपना नाम लेकर आया, इन्नल्लाह, फिर अपने फरिश्तों को शामिल किया, व मलाइकतहू, हू का इजाफा है, अलिफ लाम से काम चल सकता था, इन्नल्लाह वल मलाइका, काम में मतलब एक ही था, अल्लाह ने अलिफ लाम को हटा के अपने नाम को जिक्र किया, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, असल इबारत ये है, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, अपने नाम को 2 दफा लाया, अपने महबूब की शान की बुलंदी बताने के लिए, आपके इज्जत और एहतराम को हमारे दिलों में उतारने के लिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, सुनो बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते क्या करते हैं? युसल्लून अलन नबिश, इस अजीम शान नबी पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली उम्मतों को ये हुक्म नहीं आया, इस उम्मत को हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो तुम क्यों चुप बैठे हो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। युसल्लून अलन नबी का मतलब ये नहीं कि दरूद पढ़ते हैं, युसल्लून अलन नबी का मतलब है दरूद पढ़ते रहते हैं, मुसलसल दरूद पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते रहते हैं। अब क्या है, ऊपर फरिश्ते और अल्लाह पढ़ रहा है, नीचे हम पढ़ रहे हैं। हम तो कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। रोज़ा मुबारक पर सुबह 70,000 फरिश्ता आता है और शाम तक दरूद व सलाम पढ़ता है, फिर शाम को वो चले जाते हैं और शाम को एक नई सफ़ आती है 70,000 फरिश्तों की, वो दरूद व सलाम पढ़ती है और सुबह तक पढ़ती रहती है। ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा, जब मदीना भी मिट जाएगा, मस्जिद नबवी भी मिट जाएगी और बैतुल्ला भी मिट जाएगा और क़िबला भी मिट जाएगा और काबा भी मिट जाएगा और मस्जिद हराम भी मिट जाएगी, मदीना और मक्के का निशान मिट जाएगा, पर 70,000 फरिश्ता रोज मदीने की वादी में उतरेगा
اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی۔ سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں، اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو انہوں کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو؟ اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں، سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں۔ تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے، ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے۔ میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا، تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول ابھی بول، مختصر بول، جلدی بول، ادھر سے بولا ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا۔ لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے فاخلع نعلیک، موسیٰ جتی لاتے آ، کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی، جتی لا بہ جا۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک، میں تجھے پسند کر چکا ہوں، فاستمع لما یوحیٰ، تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ ایک ہے، شریک نہیں، اللہ ایک ہے، وزیر نہیں، اللہ ایک ہے، مشیر نہیں، اللہ ایک ہے، بیوی نہیں، اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد
कुल हो अल्लाह अहद, शर्क व गर्ब अल्लाह एक है, शिमाल व जुनूब अल्लाह एक है, जमीन आसमान अल्लाह एक है, खला फिजा अल्लाह एक है, दरिया समंदर अल्लाह एक है, पहाड़ जंगल अल्लाह एक है, सहरा मैदान अल्लाह एक है, जिन हो इंसान हो अल्लाह एक है, फरिश्ते हो अल्लाह एक है, जन्नत जहन्नम हो अल्लाह एक है, माजी हो हाल हो मुस्तकबल हो अल्लाह एक है, दिन हो रात हो अल्लाह एक है, मीठा खारा पानी हो अल्लाह एक है, जोड़ा जोड़ा हो अल्लाह एक है, हर चीज का जोड़ा बनाया, अपनी जात जोड़े से पाक वित्र है, तन्हा है, अहद है, वाहिद है, समद है। ये हक की दावत है, यही आपका काम है, यही मेरा आपका काम है। हम हक के दाई हैं, हम बातिल के दाई नहीं हैं, हम हक के दाई हैं। इस उम्मत की इज्जत इम्तियाज है। अल्लाह ने हमें नबियों, पता है मूसा अलैहिस्सलाम का 136 दफा कुरान में नाम आया है, और सुनाने को तो एक दफा काफी नहीं, अल्लाह क्यों बार बार सुनाता है? जब देखो, जब किसी चीज को दिल में उतारना होता तो उसे बार बार सुनाया जाए। अगर पेप्सी वाले रोज कोई नई कहानी सुनाते, पेप्सी मार्केट न बना सकती। मार्केट उसी वक्त बनती है जब एक ही चीज को सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, तो शहर हो जाता है, शहर हो जाता है, असर है। मदरसे के बच्चे पढ़ रहे थे, उनको शरारत हुई छुट्टी करें, तो कारी साहब से बात, एक बच्चा गया, कहने कारी साहब आपकी तबीयत खराब है, उल्लू चल बैठ जा, बकवास ना कर। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का गया, कारी साहब आपकी तबीयत खराब है, भाग जा, उल्लू बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा लड़का गया, कारी साहब आपको बुखार है, तो कारी साहब की हूं निकली, तो चल चल बैठ जाओ, कुछ नहीं। फिर चौथा लड़का आया, कारी साहब आपको बुखार लगता है, कहा हाँ यार कुछ लग तो रहा है यार। फिर पांचवा आया, कारी साहब आप आराम फरमा, आपको बुखार है, कहा चलो तुझे छुट्टी करो, मैं भी आराम करना। बोल में एक ताकत है, देखते नहीं हो सारा बातिल किस पर फैला है? बोल पर फैला है। रोज दावत चल रही है, रोज दावत चल रही है, रोज दावत चल रही है। हमारी सारी नस्ल के हाथों में गिटार आ गए, सारी नस्ल गाने की रस्सियां बन गई, सारी नस्ल आवारगी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गई, सारी नस्ल माँ बाप के आगे दलेर हो गई, माएं रुल गई, बाप जलील हो गए, खून के रिश्ते टूट के रह गए, और पैसे की पूजा ऐसी हुई कि ईमान के जनाजे भी उठे, गैरत भी गई, सब कुछ गया। चंद सिक्कों पर सब कुछ बेच के सब कुछ बेच दिया। ये दावत पर हुआ है। और कुरान भी दावत देता है, नबियों ने दावत दी है। इस दावत पर अल्लाह ने इज्जत बख्शी। किसी से कलाम किया जा रहा है, किसी को अर्शों पे बुलाया जा रहा है। वरफ़अनाहु मकानन अलिया, किसी का नाम बुलंद किया जा रहा है, किसी को आग के ढेर पे बिठाकर जिंदा बचा के दिखाया जा रहा है, किसी को छुरी के नीचे से निकाला जा रहा है, किसी के लिए समंदर को फाड़ा जा रहा है, किसी के इशारे पर पत्थर को फाड़ के ऊंटनी को निकाला जा रहा है, किसी के इशारे पर मुर्दे को जिंदा किया जा रहा है, और मिट्टी के परिंदे में जान डाल कर उसे हवा में उड़ाया जा रहा है, और ऊपर से दस्तरखान उतारे जा रहे हैं, और किसी के इशारे पर सहराओं में बैठाकर रिस्क दिया जा रहा है। ये सब किसी के इशारे पर हवाएं ताबे होकर हवा तख्त को उड़ा के ले जा रही है। ओहो, ये इज्जत एजाज नबियों को दिया गया, नबियों को दिया गया। हर आदमी के अंदर ये जो उम्र है ना आपकी, कहता मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करके मरना चाहता हूँ। और तस्वर क्या है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरे पास लंबी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी डिग्री हो जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा कारोबार मिल जाए। इसको कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। करो वो जो अल्लाह कह रहा है, दावत देने वाले बन जाओ, पैगाम हक को फैलाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला जमीन और आसमान
तुम्हारे जिक्र से जिंदा कर देगा। नबियों के तज़किरे कैसे जिंदा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गए हुए 5,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? और कुरान कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें करता चला जाता है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, हम ये उम्मत मामूली उम्मत नहीं है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको दावत का काम मिला है, सारी दुनिया माल की तरफ बुला रही है, हमारा काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह, दुनिया को बताना कि काम बनाने वाला एक है और वो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला एक है और वो अल्लाह है, मदद करने वाला एक है और वो अल्लाह है, जन्नत देने वाला एक है और वो अल्लाह है, जहन्नम को भड़काने वाला एक है और वो अल्लाह है, आसमान की छत को उठाने वाला एक और वो अल्लाह, जमीन का फर्श बिछाने वाला एक और वो अल्लाह, हवाओं का चलाने वाला एक और वो अल्लाह, और दुखी की सुनने वाला एक और वो अल्लाह, गूंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और पितंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और परवाने की सुनने वाला भी अल्लाह, और खाक के नीचे रेंगने वाले कीड़े की सुनने वाला भी अल्लाह, और पानियों की तह में तैरने वाली मछलियों की सुनने वाला भी अल्लाह। ये हमारी आबदोज, बड़ी से बड़ी आबदोज 400 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 400 मीटर पर जाकर नीचे जाएगी तो पिचक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और बहरुल काहिल 11 किलोमीटर कहीं कहीं गहरा है, 11 किलोमीटर की तह में अल्लाह मछलियों को पैदा करके चला रहा है। 11 किलोमीटर का वजन अपने ऊपर उठा रही, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और ऊपर 11 किलोमीटर पानी का वजन। उसकी पुकार को भी सुनने वाला अल्लाह ही है। ये दावत जाके सारी दुनिया को दो। अल्लाह की कसम, जिधर गुजरोगे अल्लाह की मोहब्बत की नजरें तुम्हारे साथ साथ होंगी, अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर होगा। अब मर के भी अल्लाह जिंदा रखेगा। ये बैठने का जमाना नहीं है। बातिल तो घर घर दावत दे के जा रहा है, घर घर अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हम कहो हम तो कुएं हैं, कोई आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई नहीं आएगा तो नहीं पिलाएंगे। हाय हाय, ये क्या जुल्म सितम है, ये क्या जुल्म सितम है कि इंसानियत तड़प रही हो और तुमको मेरे पास आओगे तो पानी पिलाऊंगा। जब वबा फैल जाती है तो फिर डॉक्टर भी निकल पड़ते हैं। फिर देखते नहीं हो, जब जलजला आया तो अस्पताल वहां शिफ्ट हो गए। ये नहीं कहा गया कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफर की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है, जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा, मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा, कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है। फिर उनको हिम्मत हुई, कहा जी मैंने कहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया, मैंने देखा 19-20 फरिश्ते लपक लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे, ओ मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो,
تو लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों, अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूँ, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों, अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जो यहां से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, और जो मेरी कब्र पे आता है सलाम कहता है मैं उसका खुद जवाब देता हूं। हम हक के दाई हैं, हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो, इन्हें तो 2 और 2 4 के सिवा कुछ नहीं पता। आओ सबसे बड़े दानिश्वर के पीछे चलो, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अक्ल वाला, सबसे बड़े फहम वाला, सबसे बड़ी बसीरत वाला, जिसकी नजर इतनी तेज हो, ये दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं और चंद लाख मील से आगे नहीं देख सके, चंद लाख मील से आगे, अगरचे नूरी साल सही पर ये है नूरी साल, इससे आगे दूरबीनों के बगैर नहीं देख सके। और मेरा आपका नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े खड़े आगे हो गए, पहली सब वालों ने देखा कि हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे थे? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा होता है, आप पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके खोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे, तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक लपक रहे थे, तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। और मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो, उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी। चलो ये तो जन्नत और जहन्नुम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और 7 आसमान सिमट गए और सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया, आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, पर आप गए हैं। कैसे गए हैं हमें नहीं पता, हम ईमान लाए कि आप गए हैं। जन्नत देखना, जहन्नम देखना, ये तो छोटी चीज है। ये वो गए, जिब्रील भी बैठा देख रहा है, यहाँ तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम झूम उठा, उसके दर खुले और आपने अर्श को भी पार किया। फिर अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, फिर वो भी उठ गए और बंदा और रब आमने सामने हो गए। जो आंख अल्लाह को देख सके वो कितनी ताकतवर आंख है। जो दिल अल्लाह की तजल्लियात को बर्दाश्त कर जाए वो दिल कितना ताकतवर है। इससे बदबख्ती इस उम्मत की क्या होगी कि इसके तरीके छोड़कर यूरोप के काले अंधेरे तरीकों के पीछे चलना चाहते हैं। बड़ा डॉक्टर वो है जो अमेरिका की डिग्री लाए, बड़ा डॉक्टर वो है जो इंग्लैंड की डिग्री लाए, और जो मदरसे में मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन की डिग्री लाए मुल्ला है, मुल्ला दी के डिग्री छठों पर है, मुल्ला है।
اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا، یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے۔ ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں 7 آسمان پار ہو۔ نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے، وہ 7 آسمان طے، 7 آسمان طے ہو گئے۔ پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، وہ بے پرواہ بیٹھے، اٹھے ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں۔ وہ دادا تو پوترا، پیو تو پیو ہوندا ہے نا، پتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتہ تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو مارو مارو، اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن، 2 جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا، آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 واہ، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ آگے چلایا، کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی۔ قصائی نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح، وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا،
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے روٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کے گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ تو سر مارے ہون، بس اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کیوں نہیں آخر میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی، جیسے ہمارا رواج ہے؟ اپنی بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی۔ اور سنو، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت۔ خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں، وہ انکار کر دیں، کہتے ہیں نافرمان ہے، گھر میں لڑائی، دنگا فساد۔ پاگل، تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں، جدوں دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے، بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے۔ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ نبی کو، ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر۔ یہ دعوت بھی ہمارے ذمے ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زارو قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے داعی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے داعی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟
یہاں موت ہے وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے وہاں بڑھاپا مر جائے گا، یہاں بیماری ہے وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے، امرد چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی دنیا میں ہے آگے ختم، جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے، جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں، جنہیں رکھ لی انہاں دی کوئی نہیں ہونی، پکی گل ہے انہاں دی کوئی نہیں ہونی، جی ہن تسی فیصلہ آپ ہی کر لو کہ اتھے رکھنی پائے گی، بڑا اوکھا کم ہو جائے گا۔ تمہارے محبوب کی سب سے محبوب سنت ہے کراچی پشاور، جو گانے نہیں سنتے تھے آؤ اب میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں، انہیں بلایا جائے گا، ان کے کان کھول دیے جائیں گے، اور جنت کی حور کا سر ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی، یہ سر یہ ساز آواز یہ دھن مل کر ایک ایسا نغمہ بنے گا کہ 70 برس سارے یوں بیٹھ کے سنیں گے، سر دھنیں گے اور ان کا شوق پورا نہ ہوگا۔ پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا تو سنا، ان کا نغمہ ان حوروں کا نغمہ بھلا دے گا۔ پھر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا میرے محبوب تو سنا، اب آپ کا نغمہ داؤدی بھلائے گا۔ پھر اللہ کہے گا آپ سب سے اعلیٰ سنو، سب سے بہتر سنو، وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ پھر اللہ پردے ہٹائے گا، پھر اللہ عرش ہٹائے گا، پھر اللہ سامنے آئے گا، پھر اللہ اب ساز رک جائیں گے، اب ہوا رک جائے گی، اللہ کے کلام کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ قرآن سنائے گا، اور یہ قرآن یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا، اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہونا، صرف 2 کان سنتے آدمی جھوم جاتا ہے، آواز اللہ کی ہو، سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو، تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو، قرآن کے سننے والے بنو، میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا۔ زنا سے پاک دامن کو اللہ بولا میں تیرا جنت کی عورت سے میں نکاح کرتا ہوں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تیرا نکاح کرتا ہوں۔ ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں، کہ آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی، فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی، وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا، اس پہ میرا آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، انسانوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ کا ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خامند کی طرف آئے 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے، موت مر گئی ہے ورنہ دیکھ کے لوگ مر جاتے، مسکرائے تو ساری جنت روشن ہو جائے، چل کر آئے تو ناز و انداز کی ایسی بجلیاں گرائے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے، وہ کہاں جو فیصلہ بعد میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی طرف کھینچتے تھے، آ جاؤ آ جاؤ، جو یہ کام کر کے مرے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں نے ڈیوزبری لندن میں انگلینڈ میں یہ بیان کیا، ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھ سے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب
یہ اینا ایک ہے یا کئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک کے پھر سانو تو نہیں لبدی، وہ تو کوئی بڑا ہی لے جاوے گا، جو کوئی زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں۔ میں کہا فکر نہ کر، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی، اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی، دودھ پیا، دانت نکلے، پھر لڑک پن آیا، پھر جوانی آئی۔ ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سنبھی سنبھائی، پلی پلائی، حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، آؤ آؤ ہماری جوانی دیکھو، بڑھاپا نہیں، نحن الخالد نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا نموت نحن المقیمات فلا نرحل نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے۔ اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خامد کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامدوں کا استقبال کریں، تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب۔ آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم، اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی۔ دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹ پٹ ہو جاتا، علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟ علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ بیٹھی پریشان، کیا ہوا بیٹی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو گئی۔ ہو جاتی؟ آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں۔ باہر نکلے، کہا بھائی علی کو تلاش کرو۔ آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے چلو اٹھو، ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے، قم یا ابا تراب، اٹھو۔ یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا، فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے، یا ابا تراب۔ ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے، حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ سے ملا دیے، کہا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی۔ پھر آپ خوش خوش باہر نکلے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ اور ہمارے نبی کی بیویاں نے بھی جھگڑا کر دیا ہمارے نبی کے ساتھ۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چل جاتا جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ کہ جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہو تو تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، کہتی ہو لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تم میرا نام نہیں لیتی ہو، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا و رب محمد، مجھے رب محمد کی قسم۔ کہنے لگے آپ نے صحیح پہچانا، وہ نبیوں کی بیویاں۔ ہمارے نبی اٹھے استنجے کے لیے، حضرت میمونہ کے گھر میں لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھلی، ان کو نفس نے چکر دے دیا، اوہو میری باری میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہمارے نبی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں نہیں کھولتی۔ کیوں؟ کہ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا تھا زور سے۔ کہ نہیں مجھے سارا پتہ ہے، آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے کسی اور کے پاس۔ ان کا اللہ کے بندی میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، او نبی معصوم پاک
وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جا کر چارپائی پہ لیٹ گئے, کچھ بھی نہیں کہا. جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو جتی اس لا لینی ہے تو 100 سیرج مارنی ہے. تو پاک گھرانوں میں بھی کھٹ 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 ہیں. تو آج وہ کہے گی انت حبی و انا حبک, تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ. آج کے بعد ہماری جنگ ختم, لڑائی ختم, جھگڑے ختم. ہم 89 کے حج میں تھے تو اس سے مینا میں پیدل, مزدلفہ سے پیدل چل کے مینا کے باؤنڈری پر آ کے بیٹھ گئے. فجر کی نماز پڑھیں گے, تھوڑا وقوف کر کے جا کے شیطان کو جلدی کنکر مار لیں گے. تو مختلف مذاہب مسالے کے امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا ٹھہر کے چلے جاؤ, بے شک رات کو کنکریاں مار لو. ایسے اور مذاہب میں بھی. تو لوگ جا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے. تو ہمارے کوئی علاقے چونکہ زبان ہماری تھی, وہ بڈھا بڈھی آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر آرام کیا, بڈھا آکھنے لگا اٹھی چلیے. وہ آکھنے لگا میں تھک پائی ہوں, میرے کو ہن ٹوریا نہیں جاندا. وہ بڈھا کہنے لگا اٹھے گا شیطان میں چوٹنا ہے, سارا جگ جاندا پہ آپ میں ٹوری ہے. میں تھکی پئی ہوں, میرے کو کوئی نہیں ٹوریا جاندا. وہ بابے نے زور لگایا, وہ اما بگڑ گیا, میں کوئی نہیں ہو جاندی, آئے بیٹھی ہوں لالا زور جڑا لامنا ہے. تو وہ کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں, جتھے روستے لگی جاسے اتھے جاونا ہی پونا ہی. اب دونوں بڑے نیک ہیں, بڑھاپے میں حج پہ آئے ہوئے ہیں, پر این مینا میں لڑی جاندے. تو ہم لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں. ایک گھر ہے جو اللہ نے بنایا ہے, جہاں جاؤ گے تو موت مر جائے گی, بڑھاپا ختم ہو جائے گا, ہمیشہ کی زندگیاں ہوں گی. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ ہم نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے گچھا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا جائے, ایک مہینہ اڑتا جائے, نہ ادھر جائے نہ ادھر, نہ سست ہو نہ بیٹھے. 1 مہینے کی اڑان کے بعد جا کر ایک گچھا ختم ہو. انگور کا گچھا اتنا بڑا ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا دمبا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے ڈول بنایا؟ کہا ہاں جی. کہا جتنا وہ بڑا ڈول ہوتا ہے نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا, ایک. وہ کہنے لگا واہ واہ, گردہ میری تے میری بیوی نے ہکو دانا ہی کافی. آپ نے فرمایا تیرے سارے گھر کو کافی. پسند آئے تو لائک ضرور کریں. جو چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. سبحان اللہ. نہ کپڑے کی مل, نہ فیکٹری, نہ کوئی پرنٹنگ مل, نہ کوئی ستارہ پرنٹنگ. تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ ایک درخت اس کا نام ہے طوبہ, اس کے خوشے پھٹیں گے اور اس میں پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچے سوت. مجنو نے کتے کے پاؤں چومے. لوگوں نے کہا یہ ناپاک, پر اس کے بھی پاؤں کیوں چومتے ہو؟ وہ کہنے لگا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا, اس خیال میں اس کے پاؤں چومتا ہوں. ایک عورت کی محبت نے کتے کے پاؤں میں بٹھا دیا, اللہ کے محبوب کی محبت اتنی بھی نہیں آئی کہ اس کا طریقہ ہی اپنا لے. یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں اس کے طریقوں کے خلاف چلاتا ہے؟ یہ کیسا دعوی محبت ہے جو ہمیں اس کے طور طریقوں کی محبت دل میں نہیں اتارنے دیتا؟ یہ دعوی باطل ہے, یہ جھوٹا دعویٰ ہے. یہ دعویٰ دلیل کے بغیر کیس خارج ہو جائے گا. ہاں عبداللہ بن زید کھیت میں کام کر رہے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. ایک دم کسی چھوڑ دی, کہا یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں, تو نے اسے اٹھایا, میری آنکھیں اٹھا لے, میں آج کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. وہیں اندھے ہو گئے. یہ محبت ہے. جب آدمی کسی کو دل دے دیتا ہے
تو اس کی اداؤں خود بخود اس کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے، پھر کہنا نہیں پڑتا، خود بخود اس میں ڈھلتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا ہے، ہم بھی اس کا چاہ لیں۔ یہ خوبصورت صفات کے ساتھ جنت کا دروازہ بند ہے، سارے جنتی انتظار میں اندر کیسے جائیں؟ تو سارے نبی، ساری امتیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے پاس، دروازہ تو کھلوائیں، کہیں گے میرے بس کا نہیں۔ نوح علیہ السلام نہ، ابراہیم علیہ السلام نہیں، صالح ہود نہیں، موسیٰ یوشع نہیں، ہارون موسیٰ نہیں، داؤد و سلیمان نہیں، ابراہیم و اسحاق نہیں، ابراہیم اسماعیل نہیں، یعقوب و یوسف نہیں، زکریا یحییٰ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں بابا، ہم نہیں کھلوا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوائے گا۔ ان کا چلو پتہ بتائیں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا گھر ہو جہاں خوشیاں ہوں، غم نہ ہو، زندگی ہو، موت نہ ہو۔ تلاش کرو، یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ موت کے بعد ہے۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا، لوگوں کو بلایا، میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے تعریف میں زمین آسمان ملا دیا۔ دو درویش پیچھے بیٹھے تھے، چپ۔ انہوں نے کہا تم بھی تو بولو۔ کہا جی بس دو عیب ہیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، ان کو کیا عیب نظر آئے؟ کہ بھائی کیا عیب ہیں؟ کہ پہلا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے مر جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ اجڑ جائے گا۔ بادشاہ کے اندر سے جان نکل گئی، اس نے سر جھکا لیا، کہنے لگا کوئی ایسا گھر بھی ہے جس کا مالک مرے نہیں اور وہ برباد نہ ہو؟ کہا ہے۔ کہاں؟ یا نہیں، وہ جنت ہے۔ اور کہا اچھا مجھے سوچنے دو۔ رات ساری جاگتا رہا، صبح کو میں چھوڑ کے کہنے لگا مجھے وہ گھر چاہیے جو مٹتا نہ ہو، برباد نہ ہوتا ہو۔ یہ پڑی تمہاری حکومت، جس کو دینا چاہتے ہو وہ دے۔ تو لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ اللہ تمہارے لیے سب کچھ لیے بیٹھا ہوا ہے، دروازہ تو سارے لوگ آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ دروازے کا کھلنے کا انتظار۔ تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے، دعا کریں گے، اللہ کہے گا اٹھا سر، مانگ ملے گا، بول تیرا بول پورا ہوگا۔ وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تو افتتاح کر۔ تو جنت کی اونٹنی اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ بیٹھیں گے، وہ کھڑی ہوگی، اس کی رسی زمین پر گرے گی، عرب و عجم سر اٹھائیں گے، ہن ویکھو رسی کون نپے؟ تو اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے۔ تو بلال ہمارے نبی کے ڈرائیور بن کے ساتھ چلیں گے، اور آپ دروازے پر آ کر دستک دیں گے، اندر سے فرشتہ کہے گا کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کا انتظار تھا، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں، آپ کے رب نے کہا تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور جب وہ آئے تو نے خود کھولنا ہے۔ میں آج تک کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا۔ وہ چابی گھمائے گا، در کھولے گا، آپ نے کہا میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے ہوں گے، میلوں والے پیچھے، ریڑیوں والے آگے، گاڑیوں والے پیچھے اور سائیکلوں والے آگے۔ آج فقراء کی عزت دیکھنا، لیکن ہر فقیر نہیں، فرما بردار فقیر، ورنہ فقیر بھی نافرمان ہے، مالدار بھی نافرمان ہے۔ ریڑی والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، مل والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، ریڑی والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مل والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، فرما بردار۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا تو جب میں جاؤں گا تو میرے بعد سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا، اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے پکار اٹھیں گے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے۔ ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزرے۔ پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت زمرد کا۔ میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا۔ میری جی میں بھی تو قریشی ہوں۔ جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق، میرا رفیق عثمان۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے بھی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے میرا گھر پورا ہو گیا، میں خوش ہوں۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری طلحہ اور زبیر،
پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، مجھے ڈر لگا کہیں تو ہلاک ہو گیا۔ وہ روئے، کیوں یا رسول اللہ کا؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا۔ یہ 2 چشموں کے پانی پیے، چہرے تر و تازہ، پیٹ پاخانے سے پاک، مثانہ پیشاب سے پاک، سینہ کھوڑ سے پاک۔ اب یہ اندر گئے تو آگے سواریاں تیار ہیں، ان پہ یہ بیٹھے ہیں، یہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں اترتے ہیں۔ یہاں کی شراب کو چھوڑا تھا، آج اللہ شراب کے جام بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ، ساغر بھی ہے اور مینا بھی ہے، جام بھی ہے، سراہی بھی ہے، اور تشتریاں بھی ہیں اور پھل بھی ہے، ٹرے بھی ہے اور گوشت بھی ہے، سایہ بھی ہے اور پھل بھی ہے، درخت بھی ہے اور پھول بھی ہے، نہریں بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، کمال بھی ہے، ملک بھی ہے زوال سے پاک، محبت ہے نفرت سے پاک۔ رہو رہو رہو، وہ دینے والا دیتا جائے گا، لینے والے لیتے جائیں گے۔ یہاں موسیقی سے روکا، وہاں خود موسیقی کی محفلیں سجائے گا، جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور